वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन का माहौल कभी बन ही नहीं सकता, और अगर कभी बन ही जाए, गलती से ये माहौल आ ही जाए, तो भारत हमेशा स्पॉइलर का रोल इख्तियार करता है और कोई ना कोई ड्रामा रचा के ये जो आर्जी अमन, जो ट्रांजिएंट पीस है, उससे राह फरार इख्तियार करने की भरपूर कोशिश करता है। कुछ ऐसा ही पिछले कुछ दिनों में हुआ, जो हमने देखा कि जो 26 और 27 की जो दरमियानी रात है, उस दिन जो जम्मू एयरफोर्स बेस है, उसके जो MI-17 हेलीकॉप्टर के जो हैंगर्स हैं, वहाँ पर एक हमला होता है। अब ये ज़रा टाइमलाइन ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, और जो मैं बात कर रही हूँ ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। विल टॉक अबाउट फैक्ट्स, विल टॉक अबाउट जो इस वक्त सारी स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ये सारा झूठ का पलंदा एक बार फिर उड़ी के बाद, पुलवामा के बाद, ये एक नया जो है झूठ का पलंदा हमारे सामने आ रहा है। 26 और 27 जून की दरमियानी रात 1:37 पे पहला ब्लास्ट होता है, 1:42 पे मुबैना दूसरा ब्लास्ट होता है। अब सपोजिडली ये जहाँ ब्लास्ट है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जम्मू एयरफोर्स बेस है, जहाँ MI-17 हेलीकॉप्टर की रेंज पे ये ब्लास्ट होता है, और ये सपोजिडली एक इनकी टैक्टिकल एयरबेस है। टैक्टिकल एयरबेस का मतलब कि वहाँ आप वो वेपनरी जो है वो उसको स्टोर करते हैं, रखते हैं उसको, जो आप अपने दुश्मन के खिलाफ आप समझते हैं, जो आपको बर्तरी देती है, सुपीरियॉरिटी देती है। 8:10 पे 7 घंटे बाद लगभग एयरफोर्स जो है वो कंफर्म करती है इस ब्लास्ट को। 8:54 पे राजनाथ सिंह जो है वो कंफर्म करते हैं कि जी ये ब्लास्ट हो गया, और मैंने 8:07 के बाद हमने अपने एयर मार्शल जो विक्रम सिंह है उन्हें कहा है कि वो जाएं एंड ही शुड टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, कॉन्फर्मेशन जो है वो जिस तरह के मैंने आपको बताया 7 घंटे कॉन्फर्मेशन लेती है। प्रोड्यूसर साहब ज़रा ये दिखा दीजिए कि जो ब्लास्ट भी मुबैना ब्लास्ट, मैं इसको कहूँगी ब्लास्ट 1 ब्लास्ट 2, उसके बाद जो शगाफ पड़ा है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जो है दहशतगर्दी का हमला किया है, लेकिन जो शगाफ पड़ा है वो छत पे एक छोटा सा शगाफ पड़ा है, वो भी ज़रा दिखा दीजिए कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। अच्छा जी, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कॉन्फर्मेशन 7 घंटे के बाद आती है, लेकिन ब्लास्ट के कुछ देर बाद, कॉन्फर्मेशन के कुछ देर बाद, जो 5:41 पे CNN न्यूज़ 18 जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। वही रवायती प्रोपेगेंडा जो कि भारत में होता आ रहा है पिछले कितने सदियों से, कि जब भी कुछ भी मसला हो तो फौरन जो मलबा है अगले मतलब ब्लास्ट की कुछ ही देर बाद, घंटे 2 घंटे में प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडियन मीडिया शुरू कर देता है। जाहिर है उनका जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो स्टेट है, उसके कहने पे शुरू करता है। तो इस दफ़ा तो थोड़ा ज़रा टाइम लग गया। अब CNN वाले, न्यूज़ 18 वाले, याद रहे अभी तक जो आपकी गवर्नमेंट लेवल है वहाँ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन CNN न्यूज़ 18 की एंकर साहिबा क्या फरमा रही हैं, ज़रा वो सुने। In blasts within a high-security Air Force station at Jammu late last night, bombs dropped by a drone from across the border, and NIA sources now pointing fingers at Pakistan, saying that the drone originated from Pakistan. All of this raises big challenges on handling of a new dimension for national security. How ready is India to tackle this drone threat? We show you this ground report. अच्छा जी, ये तो आपने देख लिया इंडियन मीडिया का, साथ ही साथ आपको पता है ना, सिर्फ मीडिया अब नहीं है, अब तो सोशल मीडिया पे भी एक जंग जो है वो चलती है। तो बहुत सारे इस तरह की सोशल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इंडिया ने अपने साथ रखे हुए हैं। श्रीवास्तवा ग्रुप, आपको हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, जो फॉल्स उनका नैरेटिव है, इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से। तो आगे इसी तरह की एक वेबसाइट है फ्रंटल फोर्स के नाम से, जिसने अभी इंकशाफ क्या किया, ज़रा सुने। जम्मू अटैक वाज कैरिड आउट बाय ब्रिगेडियर इरफान 505 UAE Brigade Mangla orders from General Sahir Shamshed. After 25th Feb, more than 50 drone launching pads were created on the LOC. Drones supplied to local terrorists. Pakistan has changed its tactics. Focus is on drone attacks. अब mind you, once again, अभी गवर्नमेंट ने कोई आपको जो है वो इस पर कॉन्फर्मेशन नहीं दी। इंडियन मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दी, और कुछ ही देर बाद ये फ्रंटल फोर्स जो भी ये वेबसाइट है, इसने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट रिमूव भी कर दी। अब मसला यहाँ पे ये है कि इंडियन मीडिया जो है वो जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करता है, और नज़र भी आ रहा है कि क्यों कर रहा है। उसी पर आज हम जो है वो बात करेंगे कि क्या आगे होने जा रहा है। जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं भारत के अंदर, जो फॉल्ट लाइन्स चल रही हैं, जो भारत पे बाहर से जो है वो प्रेशर आ रहा है, किस तरह पाकिस्तान की जो है वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए मसाइल क्रिएट जो है वो किया, मसाइल जो है वो क्रिएट करें।
اور آج اس کی ایک بڑی جو ہے وہ مثال ہمیں نظر آئی جو کچھ ہی دیر پہلے جو ہے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے, ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں اور ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو اٹیک لاہور میں ہوا وہ کس طرح اس کے تانے بانے بھارت کی طرح نہیں بتایا, انہوں نے پراپر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ بتایا کہ کس طرح اس کے تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا سے جا کر جو ہے وہ ملتے ہیں. تو اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ محسن بیگ صاحب موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں. بہت بہت شکریہ محسن بیگ صاحب. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سینئر جرنلسٹ مظہر عباس صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو بیگ صاحب, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انڈین پروپیگنڈا پہلی دفعہ نہیں ہے اور آخری دفعہ بھی نہیں ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ جی ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈرون جو ہے وہ اس میں استعمال ہوا اور یہ ایک ٹیکٹیکل ایئر بیس تھی. اب سرپرائزنگ چیز یہ ہے کہ وہ ٹیکٹیکل ایئر بیس تھی لیکن وہاں جیمرز کوئی نہیں تھے. جیمرز انسٹال ہوتے ہیں 30 جون کو, مطلب اس اٹیک کے بھی کوئی 3-4 دن بعد. یہ سمجھنے والی بات ہے, سمجھ آنے والی بات ہے. بیسیکلی دیکھیے ماریا, انہوں نے جو بھی الزام ہم پہ کوئی واقعہ ہو یا کریٹ کر لیا ہو, اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمارے بارے میں, پاکستان کے بارے میں ایک رائے قائم کروانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں بہت عرصے سے. اس میں کہیں جگہ وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے دنیا کو ہماری جو شکل پیش کی وہ اسی طرح ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو تو لگتا ہے یہی ہے کہ ہم نہیں کیا. تو اس میں ہم نے کوشش بڑی کی کہ ہم اس چیز کو, اس تاثر کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ظاہر کریں اور اس میں ہماری کافی جگہ کوششیں کامیاب بھی ہوئی ہیں. ہمیں ایز اے ہول پاکستانی اس پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ مسلسل یہ جو انڈین پروپیگنڈا ہے, ان کے لوگ بڑے پلیس ہیں مختلف انٹرنیشنل جگہ پہ, امپورٹنٹ جگہ پہ. اور انڈین کرونیکلز کس طرح اس نے بتایا کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے. اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بہت ہی, جیسے 5th جنریشن وار ہے, ان کا بہت عرصے سے یہ پلان ہے. اور اگر ایک جو پراپر فائٹ یا جنگ کہہ لیں اس کا تو ان کو اندازہ ہے کہ وہ پاکستان سے نہیں ون کر سکتے. تو وہ سوشل میڈیا اور اس پروپیگنڈا وار کے ذریعے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایک ہمارا جو ہے وہ ایک ڈارک پکچر پیش کرتے ہیں. یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور یہ جو آج مطلب یہ جو جوہر ٹاؤن والا بلاسٹ تھا, یہ میں بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب پولیس اور خاص کر سی ٹی ڈی کو. یہ پہلی بار ہوا کہ ود ان منٹس, ورنہ تو پتہ نہیں کب رپورٹیں آتی ہیں, کون دیتا ہے, ود ان آورز انہوں نے وہ مین آدمی بھی پکڑ لیا. بالکل. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کیونکہ میں نے یہ کام اپنی پروفیشنل لائف میں یہ نہیں دیکھا کہ پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس سورسز ہوتے ہیں, ریسورسز ہیں, ان کی اپنی ایک سورس ہے جو ان کو بتا, لیکن سی ٹی ڈی ریئلی ونڈرفل, میں مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اس سے تھوڑا سا لگا کہ یار ہم لوگ اس قابل ہو گئے کہ پولیس بھی ایک, دیکھیں کام تو پولیسنگ کا تھا لیکن ہم نے پولیس کو اس کے لیے پریپیئر ہی نہیں کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب وہ پریپریشن آ رہی ہے. اب وہ اتنے عرصے بعد, اتنی مار کھانے کے بعد اتنا ڈیمیج ہم نے اٹھایا ہے. آپ دیکھیے کے پی کے میں کیا ہوا, بم بلاسٹ, جتنا انٹرنل ڈیمیج. تو لگا یہ کہ پولیس نے اب اپنا کام سنبھالا ہے. دس از کال پراپر پولیسنگ, یو نو, ود دی انٹیلیجنس. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ تاثر ہم اس کو بھی ختم کریں گے. اور اگر انڈیا میں سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چانس نہیں ملے گا. مظہر صاحب کی طرف چلتی ہوں, پھر بریگیڈیئر صاحب سے جو ہے یہ اس پہ ہی پوچھوں گی آ کے. مظہر صاحب, 7 گھنٹے لگے اٹیک کو کنفرم ہونے میں, لیکن 12 گھنٹے کے اندر انڈین میڈیا نے جو ہے اور ان کی جو ویب سائٹس انہوں نے بتانا شروع کر دیا. انہوں نے ایگزیکٹلی بتا دیا فلانا میجر ہے, فلانا جنرل ہے, فلانا جو ہے یہاں سے ہوا, اس کے آرڈر پہ ہوا, اس کے آرڈر پہ ہوا. یہ اگین وہی چیزیں ہیں جو بھارت ماضی میں کرتا آیا ہے کہ کہیں بھی ٹرانزینٹ پیس پاکستان کے ساتھ اگر ہو رہا ہو تو اس طرح کو کوئی ڈرامہ رچایا جائے کہ راہ فرار ہم کسی طرح اختیار کر لیں. جی شکریہ ماریا. دیکھیے یہ وی آر لیونگ ان دا ورلڈ آف ڈس انفارمیشن. ہم ایک ڈس انفارمیشن کی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں جتنی ڈس انفارمیشن کی سائنس یہ ہے کہ اس طریقے سے پھیلائی جائے کہ وہ انفارمیشن لگے اور آپ اس کو ڈیبیٹ کریں. اور جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں کسی ڈس انفارمیشن کو تو لوگ اس پہ چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود اٹینشن ڈرا ہو جاتی ہے. اور ڈس انفارمیشن کا بنیادی پرپز ہی یہی ہوتا ہے ٹو ڈرا اٹینشن. جب آپ اٹینشن ڈرا کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے جی کوئی کہتا ہے یہ ڈس انفارمیشن ہے, کوئی کہتا ہے صحیح ہے, کوئی کہتا ہے غلط ہے.
तो वो पर्पस सर्व हो जाता है। और ये हमने देखा, बॉम्बे के बाद भी देखा हमने। इंडियन मीडिया बेसिकली 1990 में जब प्राइवेट टीवी चैनल्स आए मनमोहन सिंह के पीरियड में लाइसेंस में, तो उनका जो पहला टेस्ट था वो कारगिल था। और बदकिस्मती से उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान या एपीपी या प्रेस होता था। और हमारी उस वक्त साइंस बदकिस्मती से ये थी कि हमने जो यहाँ के कैमरामैन और फोटोग्राफर्स थे वो भी कारगिल की उस साइड पे जाना चाहते थे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो हुआ ये कि हम एट द एंड ऑफ द वॉर जो भी ये तय हुआ कि हम वैसे तो कारगिल में हमें बड़ी कामयाबी मिली, बट वी लॉस्ट द मीडिया वॉर। यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रो एस्टेब्लिशमेंट है जी, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अंडर करंट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, कि जब भी कोई पीस टॉक की बात होती है तो उनका एक सेक्शन जो है वो उसको सबोटाज करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। अब वैसे तो अभी मोहसिन बेग साहब उसकी सीटीडी की तारीफ कर रहे थे और वाकई बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम उस वक्त प्रूव होगा जब आप कोर्ट में प्रूव करेंगे। हमारे यहाँ मैं बेशुमार, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग में रहा हूँ, सारा साल मैंने कोर्ट क्राइम रिपोर्टिंग की है, यहाँ बेशुमार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऐसी सुनी हैं कि जिसमें इस तरह की चीज़ें की गई हैं, इससे ज़्यादा एविडेंसेस दिए गए। लेकिन बदकिस्मती से जब मामला कोर्ट में जाता है तो हमारी प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है। ठीक है, तो मुझे आई होप कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ये फिर सप्लीमेंट करे उस एविडेंसेस को जो प्रोसिक्यूशन कोर्ट में पेश करे, तब जाके बात बनती है। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, जो प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, जो मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि आपने कहा जी ये टाइप 1 टाइप 2 का जो है वो ड्रोन यूज़ हुआ, आपसे आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हम जानना चाहेंगे। अगर एक जगह जो है उसको टैक्टिकल एयर बेस जो है वो कहा जा रहा है, वहाँ पे आपने अपने वो वेपन्स जो है वो स्टोर करके रखे हैं जो आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे आपने जैमर्स नहीं लगाए? मज़े से हमारा ड्रोन आया, वहाँ सैर करता रहा, उन्होंने आपको जो है वो अटैक किया, कुछ नहीं हुआ, ये समझ आने वाली बात है। और फिर आप जैमर्स कब लगा रहे हैं? 30 जून को, उस अटैक के 3 दिन के बाद आप जैमर्स लगा रहे हैं, कुछ समझ आने वाली बात है सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो सवाल हमें ये उठाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान से ये ड्रोन आए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने ऑब्वियसली क्रॉस किया है और फिर जम्मू तक एयरबेस तक गए हैं, तो इतने नालायक हैं मैं तो हैरान हूँ, इंडियन इतने नालायक हैं कि उनको पता नहीं लगा कि ड्रोन्स आए हैं। और हम जब पाकिस्तान में आपने देखा पिछले 1 साल में 12 से ज़्यादा हमने इंडियन ड्रोन्स गिराए हैं। द मोमेंट दे क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल हम उनको गिरा देते हैं, वी शूट देम डाउन, और फिर हम उनको प्रेजेंट करते हैं एविडेंस टू इंटायर, जारी बात है, लोकल मीडिया एंड इंटरनेशनल मीडिया। हम एविडेंस और सबूत के साथ बात करते हैं। ये इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो एक्सपोज हो गए बड़ी बुरी तरह, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को समझ गया है कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने में इनकी महारत है, जो कि इन्होंने इसराइलीज के साथ ये पूरी महारत एक्सपर्टीज हासिल की। उड़ी हो गया, आपने नाम लिया, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, माजी में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। और इस दफा भी जो उन्होंने किया है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, लेकिन इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिखाइए ना, उस छत के अंदर जो शगाफ पड़ा हुआ है इतना बड़ा एविडेंस है। अब मुझे समझ नहीं आती वो बड़ा एविडेंस है या जो कब्बा मरा था वो बड़ा एविडेंस है? नहीं जी, अब ये तो हम कह रहे हैं ना कि ड्रोन आए, ड्रोन वापस चले गए, तो ये तो टोटल ऑलराउंड इनकी नेग्लिजेंस है। इनके जो भी अपना वो एलिमेंट्स हैं जिनका काम है टू प्रोटेक्ट द एयरबेस, तो वो तो सारे नाकाम हो गए। ये तो वैसे इन लोगों की क्लास लेनी चाहिए बाय द इंडियन मीडिया एंड द इंडियन पब्लिक कि आप किस किस्म के लोग हैं। पाकिस्तान देखें ड्रोन शूट डाउन कर देता है जब भी हम क्रॉस करते हैं। कहने का मतलब यह है कि लाहौर के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसपे बेशक आज हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मल, लेकिन वो तो 72 आवर्स में इन्होंने बता दिया था हमने, और पूरी दुनिया को एविडेंस के साथ कि जनाब ये वाया यूएई ये रॉ को ऑपरेशन था, इंडियन ने प्लान किया था। अच्छा, हमने क्या, हमारा लोकल मीडिया, हमारा अपना डोमेस्टिक मीडिया और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा क्लोजली उस खबर को फॉलो किया। आपको याद है FATF के दिन थे और हमने एविडेंस और सब चीजें सबूत पेश की, तो ये इंडियन बुखला गए। तो मेरा ख्याल है उन्होंने हरिडली ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया कि जो पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल मीडिया स्पेस जो गेन कर ली है, हम वी नीड टू काउंटर दैट।
تو یہ لے کے آئے لیکن اس میں بھی ناکام ہو گئے کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے تو پورا ڈیفلیکشن تھا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں کہ اس وقت جو انڈیا میں جو انوائرمنٹ ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ رافیل ایئر کرافٹ کے اوپر تو پرائم منسٹر مودی پہ اب وہ کرپشن وہ اپنا فرینچ گورنمنٹ نے اپنا کرپشن انکوائری کھول دی. اس کے بعد ان کی اپنی اکانومی -7% پہ کووڈ کی تباہی پاورٹی پتہ نہیں کیا ریکارڈ لیول پہ وہاں پہ چلے گئی ہے. تو ان کی تو ویسے ہی انٹرنل حالات اتنے خراب ہیں کہ اب دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دیٹ وہ جو کہنا پاکستان فوبیا پاکستان کے تو they have to do that so to deflect internal جو سارے معاملات ہیں وہ پاکستان پہ ڈیفلیکٹ کریں. اور ایک لاسٹ پوائنٹ میں کہوں گا کہ آپ یہ تو بھول ہی گئے کہ دیکھیں وہ جموں ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں پہ جو ان کا انڈین ہائی کمیشن ہے جس پہ لوگ تو مذاق بن گئے نا اٹ ہیز بیکم ایکچولی they made themselves a laughing stock کہ کینیڈین ہائی کمیشن پہ پاکستان کے ڈرون جو ہیں وہ آئے تھے. اب یہ کتنے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد اور فورن آفس نے کہا کہ یار کچھ شرم کرو کچھ تھوڑا مطلب کوئی حد ہوتی ہے ابھی. سر کوئی بات نہیں ہمارے یہاں سے جو غبارے اڑتے ہیں وہ بھی بہت جو ہے وہ ہر چیز ہماری جو ہے بڑی سینسیٹیو اور ٹیکٹیکلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. یہاں سے کبوتر بھی ہم بھیجتے ہیں انڈیا کبے مار گراتا ہے تو بس خوش ہونے دیے ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا بیگ صاحب میں آپ سے جو بھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی اسی کو آگے بڑھاتی ہوں. یونین منسٹر جو ہوم افیئرز ہیں کشن ریڈی ان کا یہ کہنا ہے اب اگین جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں وداؤٹ پریزنٹنگ اینی ایویڈنس Pakistan is dropping AK-47s and drugs inside border at night through drones. Our security forces have stopped many drones from entering the Indian side. Drones seen inside our land have been destroyed. اب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی یہاں سے کبوتر کوئی آتا ہے اس کو فرق نہیں پاکستان سے ہی آیا اور میڈیا ہائپر نیشنلسٹ جو میڈیا ہے اور ڈرون نہیں دکھا رہے. دیکھیں کوئی بھی ڈرون اتنا سائزیبل نہیں ہے کہ آپ اتنا پری لوڈ اس پہ ایمونیشن ڈراپ کر سکیں. ڈرون ایک حد تک ہی ویٹ اٹھا سکتا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اتنا ہیوی لوڈ ڈرون کے ذریعے آپ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس چیز کو چھوڑیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں انڈیا پاکستان بہت بار کوششیں ہوئی بہت بار اور کافی حد تک کئی بار یہ لگا کہ شاید ہم بہت قریب آ گئے اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بیک ڈور چینل بھی استعمال کیے گئے. فورن آفس نے بھی بڑا کام کیا. ہمارے جو آرمی کے ذرائع تھے انہوں نے بھی چاہا کہ امن رہے اور امن سب کے لیے بہتر ہے انڈیا کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی. لیکن سم ریزن آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 10 اسٹیپس بیک چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بہت سی ایسی فورسز بھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارا آپس میں کوئی ایسا پیس ڈیولپ نہ ہو اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. میں نے انڈیا میں ٹریول بھی کیا بہت بار گیا اب بھی جاتا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پبلک ٹو پبلک کوئی ایسی بات نہیں ہے ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ اگر انڈیا میں جائیں تو ان کو پتا ہو کہ آپ پاکستانی ہیں دے ویلکم یو اور ادھر بھی ایسا ہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ لانگ ٹرم اگر وہ اپنی یہ پالیسی جاری رکھتے ہیں کہ جی اس کو ہمیشہ پیس کو ڈسٹروائے کرنا ہے اور بلیم گیم کرنا ہے کسی بھی چیز کا. آپ دیکھیں ہم لوگ کبھی بلیم نہیں کرتے گو کہ یہ جو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹرنیشنلی اور یہ جو پیٹر صاحب تھے یہ انہوں نے 5-6 دن پہلے بھی آئی جی صاحب نے ادھر پریس کانفرنس کی تھی لاہور میں تو میں وہ سن رہا تھا کہ پیٹر نے کس طریقے سے وہ بحرین میں رہتا تھا وہاں اس نے کانٹریکٹ. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے لیکن انہوں نے ہمارے فاٹا میں افغانستان میں بیٹھ کے جو کیا پھر ہمیں جو بلوچستان میں جو ہمارے ساتھ کیا. تو اب آئی ڈونٹ نو کس اسٹیج پہ جا کے انڈین کو یہ سمجھ آ سکتے کہ ان چیزوں سے کچھ ہونا نہیں ہے. یو شوڈ سٹ آن اے ٹیبل اینڈ whatever the problem is. کشمیر ہمارا مین ایشو ہے ادروائز انڈیا کے ساتھ تو اور کوئی ایشو نہیں ہے اور انڈیا از ڈائنگ ٹو اوپن دس روٹ ٹوورڈز کابل اینڈ اپ فرنٹ. تو یہ ساری چیزیں انڈیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ نو کون سمجھائے گا لیکن ہماری یہ کوشش ہے اگر انڈیا کچھ کرے اور ہمیں یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا پراپر جواب دینا چاہیے ایز اے نیشن ایز اے کنٹری تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری ساکھ خراب نہ ہو. آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور مزید اس پروپیگنڈا جو چل رہا ہے سارا اس پر بات کریں گے اینڈ فیکٹ بائی فیکٹ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پروپیگنڈا جو ہے بری طرح فلوپ ہو گیا ہے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मज़हर साहब की तरफ जाती हूँ। मज़हर साहब, 23 तारीख को लाहौर का जो है ये ब्लास्ट होता है और उसके बाद जब ये आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट है इसकी, तो उसके बाद ये नज़र आता है कि 24 तारीख को अजीत डोवल जो हैं वो SCO में बैठ के वो ये बात करते हैं कि there is a need, and I quote, there is a need to monitor new techniques used by terrorists, including drones, for smuggling of weapons and misuse of the dark web, artificial intelligence, blockchain and social media. अब 24 को ये होता है, 26 और 27 की दरमियानी रात पे ये मुबैना बड़ा सा जो है वो अटैक हो जाता है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन चल रही है 30 तारीख को जाके, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो वहाँ पे जैमर्स जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं। इज़ इट नॉट इनफ टू से कि दिस वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? क्या इनको पहले से ये चीज़ पता चल गई थी कि क्या हो रहा है इसमें, और उसके लिए एक ये पूरा अपनी एक पूरा रायनामा बना रहे थे, एक पूरा अपना जो है वो चीज़ स्टेज सेट कर रहे थे? दिस इज़ अ शेयर डिफ्लेक्शन कैंपेन। देखिए मारिया, मुझे ये लगता है कि जो हाल ही में श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो जिसमें उधर की लीडरशिप, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तो उन्होंने नहीं बुलाया था, लेकिन बाकी जो लीडरशिप भी थी वो भी कोई कंक्लूसिव वो नहीं रही। उसमें भी कोई इस तरह की चीज़ें जो ब्रेक थ्रू उनके अंदर, यानी उससे हट के विद इन दोज प्रो इंडियन पार्टी जो है वो भी, उनके साथ भी उनका एग्रीमेंट नहीं हो सका, तो वो एक मरतबा फिर अपनी पुरानी डगर पे वापस आ गए हैं। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझनी पड़ेगी, और वो ये कि इंडिया में दो माइंडसेट पाए जाते हैं। एक माइंडसेट बहुत क्लियर कट है। देखिए जो बीजेपी है या नरेंद्र मोदी का जो माइंडसेट है, वो कभी भी पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहेंगे, इसलिए कि उनका पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड ही एंटी पाकिस्तान के ऊपर है। बिल्कुल। तो लिहाजा उस वक्त तक तो आप पीस का या किसी ब्रेक थ्रू का सोच नहीं सकते, एज लॉन्ग एज बीजेपी इज देयर, एज लॉन्ग एज नरेंद्र मोदी इज देयर। ये तो हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए। अब वो कर क्या रहे हैं कि जो फेटफ के हवाले से चीजें हैं और उसके हवाले से एक मरतबा फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यही कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है, क्योंकि पिछले 1-1.5-2 सालों में ये प्रोपेगेंडा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, क्योंकि अब वो एविडेंस इनको नहीं मिलते। लिहाजा उन्होंने खुद ये टेक्नोलॉजी एवॉल्व की है कि अब इस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो इंडाइट करने की कोशिश करें, इस तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने ही बनाए हुए ट्रैप में फंस गए हैं। और जाहिर है आगे चल के हो सकता है कि वो कोई और नया एडवेंचर कर दें, इस तरह की चीजें करते हैं। हमें केयरफुल कहाँ रहना चाहिए? हमें केयरफुल ये रहना चाहिए कि हमारी जो सरजमीन है उसमें जाहिर है इंडियंस भी इन्वॉल्व हैं, रॉ भी इन्वॉल्व हैं, तो हम जब वो कोई केस बिल्ड करें तो वो इतना स्ट्रॉन्ग केस हो कि वो अनडिनाइबल फैक्ट्स हो, और वो कोर्ट लेवल पे भी जाके जो है वो प्रूव हो सके। तब आप ये साबित कर सकेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड को कि हियर इज अ केस जिसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियंस पाया जाता है, जिसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रॉ पाया जाता है, और उसको हमारी नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ के तहत उन लोगों को सजाएं भी हुई हैं। जब तक आप देखिए रॉ का कनेक्शन एक चीज होती है, जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि रॉ वाज इन्वॉल्व और इन द कोर्ट ऑफ लॉ आप साबित नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो चीज इंटरनेशनली उस चीज को उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल में हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो पुलिस है, वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है, और आपने सिर्फ उसको एम्पावर करने की जरूरत है। हम उसे पॉलिटिसाइज कर देते हैं। कराची में भी हमने देखा, जब आप पुलिस को काम करने देते हैं तो पुलिस काम करती है, जब आप पुलिस को काम नहीं करने देते तो पुलिस फिर अपने मामलात करती है। लेकिन सर अब और क्या करें? जिस तरह डॉसियर्स भी हमने दे दिए हैं, उस पर भी आज भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, मोहित साहब से जो है वो सवाल हुआ, द वर्ल्ड कम्युनिटी डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट, और फॉर दैट मैटर दे सी थिंग्स बट दे वांट टू टर्न अ डेफ ईयर एंड अ ब्लाइंड आई। नहीं, मैं नहीं समझता, माफ कीजिएगा कि हम उस तरीके से अपना केस कि हम एक अच्छे मुकदमे के पिछले कई सालों से हम एक खराब वकील रहे हैं।
یہ فیکٹ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر رہا ہے. ہم ڈپلومیٹکلی چیزوں کو آپ مجھے بتائیں, باقی تو چھوڑ دیں نا ویسٹ کو, آپ اسلامک کنٹریز لے لیں نا, آپ عرب کنٹریز لے لیں نا, آپ کو 4 ملک بتائیں, 4 ملک بتائیں کوئی. چین ہمارا ہمیشہ سے, چین, سعودی عرب, ایران, ٹرکی, ایون ایران کو چھوڑ کے ٹرکی, آپ کا کوئی چوتھا 5واں ملک, تو پھر آپ کا ڈپلومیٹک سکسیس کدھر ہے؟ اگر ہم کوئی دنیا کے 5 ملکوں کو بھی یہ کنونس کرنے پہ تیار نہیں ہو پائے کہ انڈین ایکچولی از اے اسٹیٹ ٹیررزم, انڈیا سے اسٹیٹ ٹیررزم ہوتا ہے, کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم. میں جی مذہب قطع کلامی کی معافی, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں انٹرسٹ آپ کے الائنڈ ہوں وہاں پہ آپ دنیا کو کس طرح کنونس کریں. اب کشمیر سے جو چیزیں نکل رہی ہیں, جو تصویریں نکل رہی ہیں, وہ کس نے نہیں دیکھی, لیکن وہاں پہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. سو مچ سو یو این موگیب کی جو لوگ ہیں ان کی گاڑیوں پہ اٹیک ہو جاتے ہیں. آپ نے یو این ہیومن رائٹس رپورٹ دیکھی ہے؟ سب سے جو پچھلے چند سالوں میں اگر انڈین گورنمنٹ کسی رپورٹ پر ہلی ہے تو یو این کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے, جس نے یہ بتایا ہے کہ ایٹراسٹیز ایٹ دی ہم مجھے بتائیں نا, ہم کتنی سٹوریز کر رہے ہیں. سر وہ تو انڈیا کے اندر سے رپورٹس, یشونت سنہا کی جو رپورٹ آئی وہ آپ کو یاد ہوگا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس پہ افیکٹ کوئی نہیں آتا نا. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. افیکٹ اس لیے نہیں آتا کہ آپ کے فورن مشنز اس طریقے سے کام نہیں کر رہے. لیٹس ایڈمٹ اٹ. ہم مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کتنے ڈیلیگیشن باہر جا کے ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے. آپ کی کشمیر کمیٹی کی پرفارمنس پچھلے 25-30 سالوں میں کیا رہی ہے؟ مطلب ہم نے کشمیر کمیٹی کیوں بنائی ہوئی ہے, کس پرپس کے لیے بنائی ہوئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ I see your point. بالکل آپ کا یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ I see your point, but as far as evidence presenting اور جو ساری چیزیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اگین وہی بات ہے کہ کیا چیز ہے جو کشمیر کے حوالے سے انہیں نظر آ رہی, لیکن پھر بھی دنیا ادھر سوئی ہوئی ہے. کچھ ان کو مطلب اگر یا تو ان کی سچویشن بہتر ہوئی ہو نا تو ہم کہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے. جی ماریا, دنیا کا دیکھیے, انڈیا کا ایڈوانٹیج ان کی مارکیٹ ہے. That's exactly what I'm saying when I say interest aligned ہے. پھر آپ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے نا, لیکن ڈیفیکلٹ ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے آؤٹ آف باکس چیزیں کرنی پڑتی ہیں, آپ کو کرنی چاہیے. چلے میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کا بھی بالکل ٹھیک ہے, میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کا پوائنٹ آف ویوز پہ لے لوں, پھر بیگ صاحب کی طرف بھی آؤں گی. بریگیڈیئر صاحب, لوکل ڈائنامکس کو اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں ایک تو یہ جس طرح ڈیفلیکشن کی جاتی ہے ہمیشہ, ابھی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, جب بھی انہوں نے رائے فرار اختیار کرنی ہوتی ہے, کچھ اپنی جو انہوں نے چیزیں کی ہوتی ہیں, جیسے بھی لاہور میں ہوا, تو وہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کر دیتے ہیں. دین دیر آر لوکل ڈائنامکس. آپ کی اسٹیٹ الیکشنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, کووڈ پہ آپ جو ہے وہ قابو نہیں پا سکے, باقی انڈیا جو کشمیری لیڈرز کے سامنے سبکی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب نارمل اگر سچویشن ہوتی تو ہم دیکھتے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ایل او سی ہیٹ اپ ہو جاتی, لیکن اب کیونکہ کچھ باہر سے جو ہے وہ پریشر ہے, آپ ایل او سی اس طرح ہیٹ اپ نہیں کر سکتے, تو یہ کوئی نیا طریقہ لگ رہا ہے. ول یو اگری ود می؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایل او سی پہ تو انہوں نے سیز فائر کو مینٹین کرنے کے لیے وہ تو انہوں نے خود ڈی جی ایم او لیول کے اوپر بات ہوئی, اور انڈینز جو ہے انہوں نے ویلکم بھی کیا کہ وی ویلکم کے لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر جو وہ ہولڈ کر رہی ہے. لیکن میری اپنی ذاتی ویو ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو ہولڈ آن فار لانگر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کی صورتحال کو آپ ذہن میں رکھیں, امریکہ کو ہم نے بیسز نہ کہنے پہ نہ دینے پہ جو اب ایک رسپانس آنا ہے, اگر امریکنز کا ڈائریکٹ نہیں آئے گا تو وہ انڈائریکٹلی ہوگا, جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, وائے دا انڈینز اینڈ دا روگ ایلیمنٹس ان افغانستان. تو لہٰذا ٹو پٹ پاکستان انڈر سم فارم آف پریشر, ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیک چینل چل رہا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, یہ شاید یہ بھی گڑبڑ ہو جائے, اور لائن آف کنٹرول پہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کچھ ایک جواب بن جائے, ان کو مل جائے گا ٹو ہیٹ اٹ اپ. 2 امپورٹنٹ چیزیں, پہلا تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اپنے محترم مظہر عباس صاحب سے. دیکھیں ڈوزیئرز ماضی میں بھی بنے ہیں, اور خاص کر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی 4-5 مہینے پہلے, جس میں جو فریش ڈوزیئرز تھے ان میں باقاعدہ را کی انوالومنٹ کا ایویڈنس جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. اٹ واز ایون پریزنٹڈ ٹو دی یو این سیکریٹری جنرل.
اور تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور بڑے ممالک میں وہ ڈوزیے پریزنٹ ہوا تھا اور پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ there are 67 ٹریننگ بیسز ہیں وہاں پہ اینٹی پاکستان ملیٹنٹ گروپ کے جو کہ انڈینز آپریٹ کر رہے ہیں اور افغانستان اور بڑی چیزیں را کی انوالومنٹ اور ایویڈنس کے ساتھ ٹیرر فائنینسنگ یہ تمام چیزیں. دوسری امپورٹنٹ ہے کہ بالکل ہم گئے ہیں چاہے بے شک وہ جو بھی اپنا ڈائنامکس تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے پاکستان نے بھرپور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ کیسے کلبھوشن یادو کا he was not only a spy but he was also a terrorist اور ایک serving Indian naval officer تھا را کے ساتھ وہ he was working in RAW. تو پورا اس کے نیٹ ورک کا وہ پورا ایویڈنس ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ ان میں ججز کو پریزنٹ کیا اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا کہ جناب آپ اس کو چھوڑ دیں آپ کا ٹرائل غلط ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے انہوں نے کہا اس کو رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن وی ڈڈ پریزنٹ آور پوائنٹ آف ویو ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. پوری دنیا جو ہے اس نے دیکھا کلبھوشن یادو جو ہمارے پاس ایک لائیو ہمارے پاس ایگزامپل. دس امپورٹنٹ چیز آپ نے صحیح کہا. I'll have to take a break. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج جو پریس کانفرنس ہوئی لاہور بلاسٹ پہ اس میں جو حقائق سامنے رکھے گئے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو شخص جس نے یہ امپلیمنٹ کیا ہے سارا پلان وہ ایک افغان نیشنل ہے. وہ پنجاب میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہے. وہ پنجابی بولتا ہے. اس کا نام عید گل ہے اور وہ کافی دیر سے پنجاب میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہے اور یعنی کہ ہم جیسا ہی لگتا ہے. دس برنگز می ٹو دا کویسچن بیگ صاحب کہ جو ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ افغانستان کی سچویشن دیکھیں ہم نے بیسز نہیں دیں فال آؤٹ آپ پہ جو ہے وہ آئے گا. جو فال آؤٹ آنا ہے اس میں باقی چیزیں تو آئیں گی جو ریفیوجی کرائسس ہے وہ بھی آئے گا اور پھر اس طرح کے لوگ عید گل جیسے لوگ اٹیک کریں گے. باہر جو ہے وہ یہ لگے گا کہ پاکستانی جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں. ہمارا نہ کوئی بندہ انوالو لیکن ہمارا امیج جو ہے وہ تباہ. ہم پہ سینکشنز آپ یو نو دا ہول اسٹوری. اٹس این اولڈ اسٹوری. بالکل ایسے ہے جی. پاسٹ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں جب سے افغان ریفیوجیز آئے ہمارا تو کلچر ہی بدل گیا پاکستان میں. کلاشنکوف آئی, ڈرگز آئی. ہم نے ان کو افغان کیمپوں تک محدود رکھنا تھا لیکن وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے اور اس کے بعد ابھی ان کی تھرڈ جنریشن ہے پاکستان میں. دے آلسو ہولڈ آئی ڈی کارڈز, پاسپورٹس اور کچھ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ان کو بہت پیش وہ کر رہی ہیں اپنا ووٹ بینک کے چکر میں. اس نے ہمارا پورا سسٹم اڑا کے رکھ دیا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ جیسا کہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ نوبت دوبارہ آ جائے اور ریفیوجیز کی انفلو کو آپ شاید نہیں روک سکیں گے, انٹرنیشنلی آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ پہلے کی طرح کے کیمپوں اور وہ پورے پاکستان اور یہ آپ کا جو نقصان آپ نے 30 سال میں اپنی اکانومی, اپنے کلچر اور یہ بم بلاسٹ, سوسائڈ بامنگ اینڈ دین کلاشنکوف اینڈ ڈرگز. ہمارے ہاں کہاں سوسائڈ بمنگ تھی, ہمارے ہاں یہ چیزیں کہاں تھیں. اینی وے جو مدر صاحب نے کہا کہ ہمارے جو فورن آفس اور فورن مشنز ہیں یا فورن آفس ہے وہ اس طریقے سے واقعی کیس پلیڈ نہیں کرتا. اور یہ جو بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے یہ تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو پش کرتی ہیں چیزوں کو. اس میں کوئی شک نہیں ان کی ایفرٹس ہوگی لیکن زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے. کاؤنٹر پروپیگنڈا کو کرنا جو ہے وہ فارن مشن کے بھی ڈیوٹی ہے اس میں, بجائے اس کے کہ آپ صرف ان کی طرف ہی دیکھتے رہیں اور خود کام نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلبھوشن والا کیس بہت اچھا ہے. یہ جو ابھی جوہر ٹاؤن والا کیس ہے وہ بھی دیکھیں. آج یہ پریس کانفرنس وہ 4-5 دن پہلے چیف منسٹر کے ساتھ لاہور میں کر چکے ہیں. اس پریس کانفرنس کو ڈیٹیل میں لانے کا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہے کہ دس از دا نیٹ ورک آف را. ان کی ٹیلی فون کنورسیشنز بھی انہوں نے اس دن نہیں تھیں, اب انہوں نے وہ بھی انرتھ کر لی ہیں, وہ بھی سنائی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ خاص کر فارن آفس کی ڈیوٹی ہے کہ ان چیزوں کو یہاں پہ جو یہاں پاکستان میں جتنے امبیسیڈرز ہیں, ایمبیسیز ہیں, you should send them all the details کہ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر افغانستان کا ایشو ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں we should be very careful اور کوئی پہلے والی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ریلیٹیوز ہیں اور پورے پاکستان میں وہ رینٹ لے کے گھروں میں بیٹھ جائیں اور you never know کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. میں ذرا مزہ صاحب کا بھی صاحب آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں.
آپ سے بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی کہ جس طرح آج یہ افغان نیشنل جو ہے اس میں اس کی انوالومنٹ نظر آئی ہے اور وہ ہمارے جیسا ہی لگتا ہے. یہ جو ریفیوجی کرائسس آ رہا ہے, کل کو کوئی بھی اٹھ کے اٹیک کر دے اور نام پاکستان کا آ جائے اور پاکستان کا امیج جو ہے وہ بری طرح سے ایٹ سٹیک اس وقت بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے. کیا کرنا چاہیے جو ماضی کی غلطیاں ہیں کہ وہ ریپیٹ نہ ہو؟ ریفیوجی کرائسس آئے گا, کس طرح ڈیل کریں اس کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کتنے ایلینز ہیں اس وقت؟ 1.6 ملین جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. جی بالکل ایسے ہی. آپ کراچی کے اندر کوئی 20 سے 25 لاکھ بنگالیز ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, لیکن افغانز کے پاس آپ کو شناختی کارڈ مل جائے گا. جی بالکل ایسے ہی. اور جو مائنڈ سیٹ ہے, میں اس وقت کوٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے, ایک زمانے میں یہ تھا کہ ان کو اپنی فورس کا حصہ بنایا جائے. یہ مجاہدین ہیں, ان کو یہ مہاجرین کو, افغانز کو, تو ہم نے اپنی پاپولیشن کے ساتھ ان کو مکس اپ کر دیا. ہم نے کھلا چھوڑ دیا ان کو کہ وہ کہیں جانا چاہیں چلے جائیں. دیٹ واز آر بگیسٹ سیکورٹی بلنڈر. اس سے بڑا سیکورٹی بلنڈر ہم نے کیا نہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے. ہمیں یہ افغان مہاجرین ہیں جی, چلے آ جائیں. ہم نے کسی کی اسکروٹنی نہیں کی, کسی کو اسکروٹنائز نہیں کیا. I'm sorry I'm interjecting, لیکن اب تو حمداللہ موہب نے جس طرح کہہ دیا کہ جو افغان ریفیوجیز وہاں پہ موجود ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے, تو اب تو میرے خیال ہے آنکھیں کھول لینی چاہیے. یہ کہہ رہا ہوں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے تو کھلا چھوڑ دیا. آپ ان کو واپس اب نہ واپس جانے کی وہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کو خیبر پختونخوا اور ادھر اپنا ووٹ بینک بھی مضبوط کرنا ہے. اسی طریقے سے کراچی میں بھی آپ کو اپنا ووٹ بینک. تو ہم پہلے ہمارے اندر کی کلیئرٹی, ہمارے اندر کلیئرٹی آنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو نیشنل سیکورٹی میں ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی کانفرنس, یعنی یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ہم آگے نہیں موو کر سکیں گے. میں صاحب بہت شکریہ, پروگرام مجھے کلوز کرنا ہے. بریگیڈ صاحب آپ کا اور بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. لیکن جو دونوں سارے مہمانوں نے انفیکٹ جو ایک بات جس پہ کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ جو کلیئرٹی آنا ہے وہ بہت ضروری ہے. وی کین ناٹ میک دا سیم مسٹیکس دیٹ وی میڈ ان دا پاسٹ. اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے اور مزید بھگت نہیں سکتے. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.